بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے مطالعہ اسلام جماعت پنجم کا لیکچر نمبر 11۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 4 غزوہ بدر۔ تو چلیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ غزوہ کے معنی اور مفہوم۔ غزوہ کے لفظی معنی جنگ کے ہے۔ غزوہ کے لفظی معنی جنگ کے ہے۔ اصطلاح میں غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی ہو اور اس کی قیادت کی ہو۔ جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہ کی ہو اسے سریہ کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، غزوہ کے لفظی معنی جنگ کے ہے۔ اصطلاح میں غزوہ ہم اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی ہو اور اس کی قیادت کی ہو۔ جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہ کی ہو بلکہ کسی صحابی کو قیادت سونپی ہو اس کو ہم کہتے ہیں سریہ۔ پس منظر، غزوہ بدر کا پس منظر کیا تھا؟ اسلام امن، محبت اور بھائی چارے کا دین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے انسانوں کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا، انہیں شرک اور بت پرستی سے منع فرمایا، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے سے روکا، چوری، ڈاکہ، راہزنی، جوا اور شراب جیسی برائیوں سے منع کیا، کسی کو ناحق قتل کرنے سے منع فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطب اہل مکہ تھے، ان میں سب برائیاں پائی جاتی تھیں جن کا اوپر ذکر آیا ہے۔ جب آپ نے انہیں ان برائیوں پر ٹھوکا یعنی ان برائیوں سے روکا تو آپ کے سخت مخالف ہو گئے۔ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا، اس کے لیے مکہ مکرمہ میں جینا دوبر کر دیا جاتا، اسے طرح طرح سے ستایا جاتا۔ جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کمزور تھے انہیں سخت اذیتیں دی جاتی تھی یعنی سخت تکالیفیں دی جاتی تھی۔ سارا دن گرم ریت پر لٹھایا جاتا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے۔ ان ایذاؤں سے تنگ آ کر بہت سے مسلمان اپنے گھر بار چھوڑ کر حبشہ چلے گئے۔ ان ایذاؤں یعنی ان تکالیف سے تنگ آ کر بہت سے مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کر حبشہ چلے گئے۔ قریش مکہ کے ظلم و ستم کی اس وقت انتہا ہو گئی جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا شہر مکہ چھوڑنا پڑا اور آپ کے ساتھ تمام مسلمان بھی اپنا کاروبار، تجارت، جائیداد اور گھر چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے تو سرداران قریش نے مدینہ کے بعض لوگوں کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن کے خلاف ایک فیصلہ کن قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا اور کفار کی نافاق سازشوں کا خاتمہ کرنے کے لیے تلوار سے ان کا مقابلہ کرنے کا عزم کیا یعنی ارادہ کیا۔ پھر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان بدر کے مقام پر سب سے پہلی جنگ لڑی گئی۔ بدر کا میدان مدینہ منورہ سے 70 میل دور واقع ہے۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان قریش مکہ کو اکٹھا کیا اور اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی، تو آپ کے اپنے خاندان نے آپ کی مخالفت کی۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی، وہ صحابہ کرام ٹھہرے۔ تو وہ لوگ جو کافر تھے ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو طرح کے تکالیف دی اور مختلف ایذا پہنچائے۔ تو ان تکالیف سے تنگ آ کر ان لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر حبشہ ہجرت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طرح کی تکالیف پہنچائی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تکالیف سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ جب مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے
تو کافر قریش مکہ یعنی کافر پھر بھی مسلمانوں کو چین سے جینے نہیں دے رہے تھے۔ مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تو یہ کفار مسلمانوں کو مدینہ میں بھی چین سے جینے نہیں دے رہے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا۔ غزوہ بدر کے اسباب، کون کون سے اسباب تھے جس کی وجہ سے یہ غزوہ لڑی گئی؟ عبداللہ بن ابی کو قریش کا خط۔ مشرکین مکہ نے مدینہ منورہ کے ایک سردار عبداللہ بن ابی کو خط لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مدینہ سے نکال دو، ورنہ ہم مدینہ پر حملہ آور ہوں گے اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یعنی پورے شہر کو تباہ برباد کر دیں گے۔ تو سب سے پہلا سبب یہ تھا، عبداللہ بن ابی جو ایک منافق تھا، جو خود کو مسلمان کہتا تھا مگر یہ منافق تھا، یہ مدینہ منورہ میں رہ رہا تھا مسلمانوں کے ساتھ، ایک سردار تھا، منافق تھا۔ تو قریشی مکہ نے عبداللہ بن ابی کو خط لکھا کہ مسلمانوں کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو مدینہ سے نکال دو، ورنہ ہم مدینہ پر حملہ کر دیں گے اور پورے شہر کو تباہ برباد کر دیں گے۔ ایک سبب یہ تھا۔ دوسرا سبب تھا کرز بن جابر پہری کا حملہ۔ مکے کے ایک سردار کرز بن جابر پہری نے مدینہ کے قریب ایک چراگاہ پر حملہ کیا اور جانور لوٹ کر لے گیا۔ اس کا یہ قدم مدینہ پر حملے کے مترادف تھا۔ قریش مکہ کا ایک سردار تھا کافر کرز بن جابر پہری، اس نے مدینہ کے قریب ایک چراگاہ پر حملہ کیا۔ چراگاہ وہ جگہ ہوتی ہے بچوں جہاں پر جانور چرتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں۔ تو اس نے مدینہ کے قریب ایک چراگاہ پر حملہ کیا اور جانور لوٹ کر لے گیا۔ تو اس کا حملہ یہ ایسا تھا کہ اس نے مدینہ پر حملہ کیا ہو۔ تیسرا سبب سریہ نخلہ، ان واقعات سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا، یعنی یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں اہل مکہ چھپکے سے مدینہ پر حملہ نہ کر دے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے دستوں کو حالات سے باخبر رہنے کے لیے مختلف اطراف میں بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال ایسا ہی ایک دستہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بھیجا۔ یہ 12 صحابہ کرام پر مشتمل تھا۔ ان لوگوں کا سامنا قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ہو گیا تو دونوں کے درمیان تصادم یعنی جھگڑا، تو دونوں کے درمیان تصادم میں قریش کا ایک آدمی مارا گیا اور 2 آدمیوں کو مسلمان گرفتار کر لے آئے۔ اس واقعے نے اہل مکہ کو چوکنا کر دیا کہ مسلمان کمزور نہیں ہے، لہٰذا وہ جنگ کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گئے۔ پیارے بچوں، تیسرا جو واقعہ ہوا تھا وہ نخلا کے مقام پر مسلمان اور کافروں کے درمیان تصادم ہوا تھا، ایک جھگڑا ہوا تھا۔ جب کرز بن جابر پہری نے مدینہ کے قریب ایک چراگاہ پر حملہ کیا اور جانور کو لوٹ کر لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دستے بنائے اور مدینہ کے ارد گرد مختلف اطراف میں ان دستوں کو بھیجا تاکہ ہم کفار مکہ کی سازشوں سے باخبر رہے۔ تو اسی طرح ہجرت کے دوسرے سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 12 صحابہ کرام پر مشتمل ایک دستہ بھیجا۔ ان لوگوں کا سامنا قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ہوا تو دونوں کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ مسلمانوں نے قریش کا ایک آدمی مارا اور دو آدمیوں کو گرفتار کر کے لے آئے۔ تو یہ بھی ایک سبب بنا غزوہ بدر کا۔ اس واقعے سے اہل مکہ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ مسلمان کمزور نہیں ہے، لہٰذا ان لوگوں نے ذہنی طور پر اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ چوتھا سبب جو ہے وہ ہے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ۔ قریش تجارت پیشہ لوگ تھے، ان کی تجارتی گزرگاہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتی تھی۔ انہوں نے اپنے سردار ابو سفیان کو ایک بڑے تجارتی قافلے کا سربراہ بنا کر شام کی طرف بھیجا، چونکہ قریش نے مسلمانوں کو پہلے ان کے مال و جائیداد اور گھروں سے محروم کیا تھا، اب مدینہ منورہ میں بھی ان کو سکون سے نہیں رہنے دے رہے تھے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو معاشی دباؤ میں لانے کی خاطر اس قافلے کو روکنے کا فیصلہ کیا۔
ابو سفیان کو آپ کے اس فیصلے کی اطلاع مل گئی، چنانچہ انہوں نے مکے میں پیغام بھیجا کہ میرے قافلے کو مسلمانوں کے حملے سے بچایا جائے۔ اس کے پیغام کے جواب میں مکہ سے ایک بڑا لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے چل پڑا۔ ادھر ابو سفیان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع پا کر اپنا راستہ بدل لیا اور بحفاظت مکہ پہنچ گیا۔ اس نے مکی لشکر کو بھی اطلاع دی کہ آپ لوگ واپس آ جائے، مگر ابو جہل نے اصرار کیا کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر کے ہی واپس آئیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع مل گئی کہ مکہ سے ایک مسلح لشکر یعنی اسلحہ سے لیس لشکر مدینہ پر حملہ کرنے آ رہا ہے، لہٰذا آپ نے اس لشکر کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پیارے بچوں، چونکہ قریش تجارت پیشہ لوگ تھے، وہ تجارت کی غرض سے مختلف ملکوں کا سفر کرتے تھے، تو ابو سفیان کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف بھیجا گیا۔ تو ان لوگوں کی گزرگاہ، وہ جس راستے سے گزر رہے تھے وہ مدینے کے قریب ایک راستہ تھا، وہ گزرگاہ تھی ان لوگوں کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس قافلے کو روکیں گے تاکہ معاشی دباؤ میں ڈالا جائے قریش مکہ کو۔ تو ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کی اطلاع مل گئی، چنانچہ ابو سفیان نے مکہ میں قریش مکہ کو پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قافلے کو روکنا چاہتے ہیں۔ ادھر قریش مکہ نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں سے جنگ کے لیے نکل پڑے۔ ابو سفیان کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کا پتہ چل گیا تو ابو سفیان نے راستہ بدل لیا اور بحفاظت مکہ پہنچ گئے، اور راستے میں ہی ابو جہل کو اطلاع کیا کہ ابو جہل جو قریش مکہ کا جو جنگ کے لیے نکلے تھے، سربراہ تھے، قریش مکہ کو خبر دی کہ واپس آ جائے، ہم بحفاظت مکہ پہنچ گئے، مگر چونکہ ابو جہل غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ نکلا تھا کہ اب ہم واپس نہیں آئیں گے، مسلمانوں کا خاتمہ کر کے ہی واپس آئیں گے، تو اس نے اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ واپس نہ ہوا۔ واقعات: بدر کی جانب اسلامی لشکر کی روانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ کل 313 مجاہدین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلحہ، سواری اور فوجی ساز و سامان کی شدید کمی تھی۔ ان میں 82 مہاجرین اور باقی 7 انصار تھے۔ اسلامی فوج کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ 3 آدمیوں کے لیے صرف ایک سواری تھی، یعنی باری باری اس سواری پر سوار ہوتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی 2 صحابی سواری پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ اس فوج کے سپہ سالار سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فوج کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا تھا۔ مکی لشکر کی روانگی۔ کفار مکہ کا لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا، جن کا سپہ سالار ابو جہل تھا۔ اس کے پاس اسلحے اور فوجی ساز و سامان کی بھی کثرت تھی، یعنی اسلحہ بھی زیادہ تھا اور فوجی ساز و سامان بھی زیادہ تھے۔ مکی لشکر کے پاس 100 گھوڑے اور 600 زرہیں تھی۔ ذرا وہ لباس ہے جو جنگ میں استعمال ہوتا ہے، جس کو جنگجو لوگ اپنے سینے پر پہنتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے گھروں سے اکھڑتے اور فخر کرتے ہوئے نکلے۔ ان کا خیال تھا کہ ہمارے مقابلے میں مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں، ہم ان کو آسانی سے شکست دے دیں گے۔ فتح کے اس تصور نے ان کو مغرور بنا دیا تھا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے۔ 17 رمضان مبارک سن 2 ہجری کو دونوں فوجوں نے میدان بدر میں آمنے سامنے ڈیرے ڈال دیے۔ ان میں سے ایک گروہ حق پر تھا یعنی مسلمان، اور دوسرا باطل پر یعنی کفار۔ لڑائی سے 1 رات پہلے بارش ہوئی جس سے مجاہدین تازہ دم ہو گئے۔ مجاہدین جس جگہ پہ قیام کیا تھا، جس جگہ پہ مجاہدین نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، وہاں پہ ریتلی زمین تھی۔ جب بارش ہو گئی تو ریت ٹھنڈی پڑ گئی اور مجاہدین تازہ دم ہو گئے، اور جس جانب کفار نے ڈیرے ڈال دیے تھے وہاں کی زمین مٹی والی زمین تھی، مٹی تھی وہاں پہ، تو وہاں پہ بارش کی وجہ سے کیچڑ بن گیا، جس سے کافروں کو شدید مشکلات پیش آئی جنگ لڑنے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور انتہائی انکسار کے ساتھ یعنی انتہائی عاجزی کے ساتھ
جنگ میں کامیابی کے لیے دعا کی۔ لڑائی کے آغاز سے پہلے کفار کی طرف سے 3 آدمی عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ پہلے ہی مقابلے میں مسلمانوں نے تینوں کافروں کو ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوگی۔ مسلمان انتہائی بہادری سے لڑے۔ تو پیارے بچوں، جنگ کے آغاز میں پہلے انفرادی لڑائی لڑی گئی۔ انفرادی مین ایک بندہ آ گیا ایک جانب سے دوسرے جانب سے، تو کفار کے جانب سے بھی 3 بندے آ گئے اور یہاں سے بھی 3 صحابہ کرام آ گئے سامنے۔ تو تینوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے تینوں کافروں کو قتل کر دیا۔ انفرادی لڑائی کے بعد پھر اجتماعی لڑائی شروع ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر قرآن مجید کی درج ذیل آیت پڑھ رہے تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، عن قریب یہ فوج شکست کھا جائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گی۔ کافروں کے سپہ سالار ابو جہل کو 2 نوجوان مجاہدین معاذ اور معوذ نے قتل کیا۔ جلد ہی مکی کی فوج میں بگدڑ مچ گئی اور ان پر شکست کے آثار نمودار ہونے لگے، یعنی ظاہر ہونے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے میدان جنگ سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ان کے 70 سرکردہ افراد قتل ہو گئے اور 70 کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کے اس پہلے معرکے میں، یعنی اس پہلے لڑائی میں، مسلمانوں کو عظیم الشان فتح سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس غزوے میں 14 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی جام شہادت نوش کیا، یعنی اس غزوے میں 14 صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے۔ نتائج، غزوہ بدر کے نتائج اب ہم پڑھیں گے۔ اس جنگ کے درج ذیل نتائج سامنے آئے۔ جنگ بدر نے واضح کر دیا کہ فتح و شکست کا انحصار تعداد پر نہیں بلکہ ایمانی جذبے پر ہے۔ فتح بدر نے پورے عرب پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ قائم کر دیا۔ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کا نام دیا، یعنی اس جنگ نے حق و باطل میں فرق واضح کر دیا۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر۔ چونکہ مسلمان حق پر تھے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ کفار مکہ کا تکبر و غرور خاک میں مل گیا۔ کفار مکہ کا غرور خاک میں مل گیا۔ اس جنگ نے مسلمانوں کے ایمان و یقین میں بے حد اضافہ کر دیا۔ چونکہ مسلمان تعداد میں بہت کم تھے، کم تعداد میں ہونے کے باوجود اور اسلحہ نہ ہونے کے باوجود پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، تو مسلمانوں کے ایمان و یقین میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان و یقین اور بھی بڑھ گئی ان لوگوں کی۔ پیارے بچوں، یہاں لکھے کیا آپ جانتے ہیں اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے۔ پیارے بچوں، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو اتارا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے نوازا۔ پیارے بچوں، تفہیم کی طرف دیکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائے۔ غزوہ بدر ہوا 17 رمضان مبارک کو۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا لشکر مشتمل تھا 313 افراد پر۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کو نام دیا یوم الفرقان کا۔ عبداللہ بن جہش کا دستہ مشتمل تھا 12 صحابہ کرام پر۔ قریش مکہ نے خط لکھا عبداللہ بن ابی کو۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ کا سپہ سالار تھا ابو جہل۔ اسلام دین ہے امن کا۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 2 کو دیکھیں۔ درست کے سامنے ٹھیک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائے۔ ہجرت کے 5ویں سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے روانہ فرمایا۔ تو یہ کراس ہے بیٹا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے دستہ روانہ کیا۔ مسلمانوں کے سالاریالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ٹک ہے۔ مسلمانوں نے غزوہ بدر میں کفار مکہ کو شکست فاش دی، یہ بھی ٹک ہے، ٹھیک ہے۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ کے 70 سرکردہ افراد قتل ہوئے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا جھنڈا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، یہ کراس ہے، یہ غلط ہے۔ پیارے بچوں،
آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس کام کو خوبصورت صاف اور خوش خط نیٹ نوٹ بک میں لکھنا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما